السلام علیکم۔ کچھ بے ربط خیالات دماغ میں آ رہے تھے، ویسے ہی بول رہا ہوں، شاید کچھ پسند آ جائے۔ ایک شعر کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اس نے ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی، اس نے ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی، میں نے عدیم اس کو مکرنے نہیں دیا۔ ویسے تو پوری نظم ہی کمال ہے، مگر یہ شعر بہت پیارا۔ کچھ مزید اشعار اسی نظم سے ہیں کہ جس راہ پر پڑے تھے تیرے پاؤں کے نشاں، جس راہ پر پڑے تھے تیرے پاؤں کے نشاں، اس راہ سے کسی کو گزرنے نہیں دیا۔ چاہا تو چاہتوں کی حدوں سے گزر گئے، چاہا تو چاہتوں کی حدوں سے گزر گئے، نشہ محبتوں کا اترنے نہیں دیا۔ ایک کتاب جس مضمون پر کمال بیٹھتا ہے، بالخصوص جواب محبت کہہ لیں کہ عشق بھی اس پر مرمٹ ہے۔ کسی کا کیا جو قدموں پہ جبین بندگی رکھ دی، کسی کا کیا جو قدموں پہ جبین بندگی رکھ دی، ہماری چیز تھی ہم نے جہاں چاہی وہاں رکھ دی۔ اور پھر جو دل مانگا تو وہ بولے کہ ٹھہرو یاد کرنے دو، جو دل مانگا تو وہ بولے کہ ٹھہرو یاد کرنے دو، ذرا سی چیز تھی ہم نے خدا جانے کہاں رکھ دی۔ میں آج سوچ رہا تھا آنے والی نسلوں کو تو سمارٹ فون، سوشل میڈیا یہ خراب کرے گا، ہمیں ہمارے نظام تعلیم نے خراب کیا تھا۔ بندہ پوچھے ہم کوئی مغل شہزادے پیدا ہوئے تھے یا نوابزادے تھے کہ 8ویں جماعت سے لے کر کالج تک شعروں کی تشریح میں عشق مجازی ایک عام چیز تھی۔ نوابوں کے بچوں کو آداب سکھانے کے لیے جنہیں بلاتے تھے وہ تو ہماری قسمت میں نہ تھے، لیکن ایسے کسر پوری ہوتی رہی۔ تعلیم کے عمل کو سیدھا رکھنے کے لیے آخر میں عشق مجازی کو عشق حقیقی سے ایسے ہی ملاتے رہے ہیں جیسے جب برصغیر بالخصوص پنجاب کے عظیم صوفی شاعر وارث شاہ نے ہیر رانجھا لکھی تو ان کے پیر و مرشد غصے میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ رات کو جب خبر ہوئی تو صبح ہونے سے پہلے آخری باب اشعار کا تحریر کیا، جس میں تمام مجموعے کا مطلب ہی بدل دیا اور عشق مجازی کو عشق حقیقی سے ایسے جا ملایا کہ کلام امر ہو گیا۔ ویسے اس قصے کا ایک اور ورژن بھی ہے، اس سے پہلے کہ آپ لوگ جاہل سمجھنا شروع کر دیں وہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ پہلا جو ہے وہ مزہ اسی کا ہی ہے، دوسرا ورژن ذرا علمی قسم کا ہے، بہرحال وہ بھی سن لیجئے۔ سید وارث شاہ نے خواجہ فرید الدین گنج شکر کے خاندان میں بیعت کی۔ جب ہیر رانجھا کے قصے کے متعلق آپ کے استاد محترم غلام مرتضیٰ کو علم ہوا تو انہوں نے اس واقعے پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، وارث شاہ، بابا بلے شاہ نے علم حاصل کرنے کے بعد سارنگی بجائی اور تم نے ہیر لکھ ڈالی۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو مولانا نے اپنے مریدوں کو کہہ کر آپ کو ایک حجرے میں بند کروا دیا۔ دوسرے دن آپ کو باہر نکلوایا اور کتاب پڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو مولانا صاحب کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ سننے کے بعد فرمایا، وارثہ، تم نے تو تمام جواہرات مونج کی اس رسی میں پرو دی ہیں۔ یہ پہلا فقرہ ہے جو اس کتاب کی قدر و منزلت کو ظاہر کرتا ہے۔ عشق حقیقی کو سمجھنے کے لیے ایک عمر درکار ہے۔ ابھی تو ہم طفل کے زمرے میں آتے ہیں، تو چلیں واپس اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے حاصل یعنی عشق مجازی میں چلتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے عشق میں رب بھی ایسے ہی نظر آتا ہے کہ شوق وفا نہ سہی، شوق وفا نہ سہی، خوف خدا تو رکھ۔ اس عمر نازک میں میں اپنی عمر کی مثال دے رہا ہوں، دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات کر رہا تھا، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ ویسے رات کے پرائے میں ایک اور شعر یاد آیا، کل رات میں نے اپنے دل سے تیرا رشتہ پوچھا، کل رات میں نے اپنے دل سے تیرا رشتہ پوچھا، کم بخت کہتا ہے جتنا میں اس کا ہوں اتنا تیرا بھی نہیں۔
جیسا کہ شروع میں کہہ چکا ہوں، بے ربط خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، تو دل کے ساتھ دماغ کی سوچ ایسی ہے کہ خطائیں عمر رفتہ کی، سزائیں عمر حاضر کو۔ خطائیں عمر رفتہ کی، سزائیں عمر حاضر کو، عجب انصاف ہے دیکھو، کہاں کرنا کہاں بھرنا۔ ویسے رات کے 11:15 بج رہے ہیں، اس پہر دماغ کی کون سنتا ہے، واپس دل کی سنتے ہیں۔ یہ لفظوں کی شرارت ہے، یہ لفظوں کی شرارت ہے، سنبھل کر کچھ بھی لکھنا تم۔ یہ لفظوں کی شرارت ہے، سنبھل کر کچھ بھی لکھنا تم۔ محبت ایک لفظ ہے لیکن یہ اکثر ہو بھی جاتی ہے۔ اگر ابھی تک بے تکی باتیں آپ سن ہی رہے ہیں تو اس شعر کے ساتھ رخصت چاہوں گا۔ دل و دماغ متفق نہ ہوئے پاک و ہند کی طرح، دل و دماغ متفق نہ ہوئے پاک و ہند کی طرح، یہ محبت تو مجھے مسئلہ کشمیر لگتی ہے۔ ویسے محبت کا مسئلہ حل ہو نہ ہو، انشاءاللہ کشمیر اب آزاد ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔